رمضان 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 يا حبيب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله کریم نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین فمن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اب اللہ رب العزت کے ہاں وقت کی بڑی قدر و منزلت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں سب سے زیادہ قسمیں وقت کی کھائی ہیں. کبھی فجر کی قسم کھائی تو کبھی عصر کی قسم کھائی، کبھی ضحیٰ کی، کبھی رات کی، کبھی شام کی، کبھی صبح کی، کبھی اجالے کی. اب قیامت کے دن جب تمام بنی نوع انسان اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوں گے تو جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں گے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، وہ اللہ رب العزت کے ہاں اپنے قدم نہیں ہلا سکیں گے. اور ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. عن عمرہ فیما افناہ، اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے اپنی تمام عمر کہاں صرف کی، دنیا کے لیے صرف کی یا دین کے لیے بھی کوئی کام کیا. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تمہیں جوانی کی اور شباب کی نعمت دی، بتاؤ تم نے اپنی جوانی کس ایام پہ لگا دی. اب اللہ رب العزت رمضان کے مہینے کے بارے میں فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام، کہ تم پر یہ جو روزے فرض کیے گئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. پھر ساتھ ہی وقت کا ذکر کر دیا ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند ایام ہیں، یہ سالوں پر نہیں، مہینوں پر نہیں، بلکہ صرف 4 ہفتوں پہ محیط ہیں، یا صرف 29 دن کے ہیں یا 30 دنوں کی ہیں. لیکن ان ایام کی اس قدر فضیلت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فرمانے لگے میں نے خواب میں بنو قضاعہ کے 2 مردوں کو دیکھا، میں ان کو جانتا ہوں، ایک میدان جہاد میں شہید ہوا ہے اور دوسرا 1 سال بعد طبعی موت مرا ہے. لیکن میں نے خواب میں دیکھا جو 1 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہوا وہ شہید سے پہلے جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تعجب کیوں کرتے ہو، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جو جنت میں پہلے پہنچ گیا اسے 1 سال میں ایک ماہ رمضان کے مہینے، رمضان کے وہ ایام اسے شہید سے زیادہ ملے، اور اس نے 1 سال میں کئی ہزار رکعات شہید سے زیادہ ادا کر لی. اب صحابہ کرام کو اس چیز کا بھی بڑا غم رہتا تھا کہ اس امت کی جو ایوریج جو اس کی ایج ہے وہ 60-70 کے بیچ میں، جبکہ پچھلی امتیں ان کی عمریں کئی 100 سال ہوتی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس امت کی عمر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، کہ اس امت کی عمر اس قدر مختصر ہے جتنا عصر اور مغرب کے درمیانی وقت ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جہاں اس امت محمدیہ کو کئی فضائل سے نوازا، وہاں اس امت پہ یہ احسان بھی کر دیا کہ اس امت کے لیے وقت میں انتہائی برکت رکھ دی. اللہ رب العزت نے سحری کے وقت میں بے انتہا برکت رکھ دی. بلکہ یہی نہیں، بلکہ رات اور دن کو اس قدر اس کے اندر برکات رکھ دی کہ ایک رات کی یا ایک دن کی عبادت کا ثواب کئی ہزار مہینوں کی عبادت کے ثواب کے برابر آ گیا. لیلۃ القدر اس کی 1 رات کی عبادت خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. پھر یوم عرفہ اس کا 1 دن کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کے گناہوں کو ہی مٹا دیتا ہے. پھر سبحان اللہ و بحمدہ، انتہائی مختصر اور عظیم کلمہ اگر آپ 100 دفعہ کہتے ہیں اللہ رب العزت سارے گناہ ہی معاف فرما دیتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر قرآن کے 1 حرف پہ 10 نیکیاں. تو پھر رمضان، اس ماہ رمضان کی اس قدر فضیلت
اس قدر برکات کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے سارے روزے رکھے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جس نے رمضان میں قیام اللیل کا ایمان اور احتساب کے ساتھ اہتمام کیا اللہ رب العزت کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جس نے شب قدر کا اہتمام کیا اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے سحری کے کھانے میں بھی برکت ڈال دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ پھر یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، صدقات کا مہینہ ہے۔ اور پھر یہی نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص ایک سال میں رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، پھر اگلے سال پھر رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ایام معدودات، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مختصر وقت میں ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی جنت اپنی تمام تر خوبصورتیوں اور رونائیوں کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مختصر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔